أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربشة الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل دعج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام بالتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات بھیجے محمد والے 1446 ہجری کے آپ ماہ محرم الحرام کی 16 محرم کو شب 17 محرم کو امام بارگاہ نبوی نوائل میں ذکر حسین سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم نے جو آج چونکہ وقت بہت کم ہے، چونکہ تھوڑی سی تاخیر ہوگی مجلس کے آغاز میں، تو ہر کسی کا یہی فرض ہے کہ وقت کے اندر ہی اپنی بات کو مکمل کرے۔ تو یقیناً آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے بہت آسانی ہو جائے گی۔ میں پہلے جملے سے ہی تقریر کا آغاز کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آیت کا ترجمہ اور آپ کے حوالے ہے۔ میں کہتا ہوں حمد ہے اس اللہ کی، دوبارہ سن لیجئے جو اب تک میری طرف نہیں دیکھ رہے ان کو میں جگہ دیتا ہوں، حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مصطفیٰ کے کاندھے کو مرتضیٰ کا منبر بنا دیا۔ رسول اللہ مل کے جواب دیا کریں۔ میں نے ابھی یہ بات بہت بڑی آپ کے حوالے کی ہے کہ ہم سے فقط اسی اللہ کی ہے کہ جس نے مصطفیٰ کے کاندھے کو مرتضیٰ کا منبر بنا دیا۔ اسی پہ ایک اور جملہ دیے دیتا ہوں، ارے ہمیں سہارا ہے اس لکڑی کے منبر کا، اس علی کو کسی لکڑی کے منبر کا سہارا نہیں ہے۔ جب بھی بلند ہوئے دوش مصطفیٰ پر سلامت رہے آپ تک میرے جملے پہنچے۔ جی سلامت رہے۔ میں نے ابھی سلامہ بیان میں آیت پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا، یہ دیکھیں جب بھی کوئی خطیب پڑھ رہا ہو، جب بھی کوئی ذاکر پڑھ رہا ہو، یہ آپ سب کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر بات کرتا ہوں، جب بھی کوئی آیت پڑھے تو آیت کو غور سے سنا کریں، اگر وہ حوالہ دیتے ہیں اسے غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، گھر جا کے بے شک چیک بھی کیا کریں تاکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، سورہ رات ہے، قرآن پاک کا 13واں سورہ، اگر
بھیا مطلب تلاوت کی ترتیب سے دیکھا جائے تو قرآن پاک کا ہے 13واں سورہ، اس کا آیت کا نشان ہے 43 یعنی 43، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور لفظ کتاب پر سورہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب یہ جو کافر ہیں یہ تمہیں مرسل نبی نہیں مان رہے۔ قرآن ہے بھائی، قرآن کسی راوی کی روایت نہیں ہے، کسی بلی کے باپ کی روایت نہیں، قرآن ہے قرآن، اس پر تو جھوم جھوم کے سنا، اس پر تو جھوم جھوم کے سنا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب یہ کافر تمہیں مرسل نبی نہیں مان رہے۔ اب پوچھتے ہیں قرآن سے ہی وہ کہاں کے کافر تھے جو مرسل نبی نہیں مان رہے تھے؟ کہاں کے کافر تھے؟ کہاں کے؟ تو ہمیں اشارہ دیا قرآن نے کہ یہ جو قرآن پہ یہ جو آیت ہے جو ہمیں نازل کی ہے یہ مکی ہے۔ پہلے یہاں سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے پہلے مکہ پورا کافروں سے بھرا ہوا تھا، آج مکہ پورا مسلمانوں سے بھرا ہے۔ سوال عالم اسلام سے یہ ہے ان کافروں کی نسلیں کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ قرآن اس دیکھیں حدیث میں بحث کر سکتے ہو، راوی کی روایت پر بحث کر سکتے ہو، آیت میں کر کے دکھا اگر جرت ہے تمہارے آیت پر روایت پر بہت شوق تھا نا کہ قرآن کافی ہے، اور پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، اور پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کافر تمہیں مرسل نبی نہیں مانتے۔ قل ان سے کہہ دو، پہلے یہ بات سن لیجئے جس آیت میں قل آ جائے کاف کا انگریزی والا قل وہ ہمیشہ جوابی آیت ہوتی ہے، ہمیشہ جواب آتا ہے، یعنی اللہ کا رحمان اور رحیم ہے تو اللہ کا قہار اور جبار بھی ہے، اللہ کا قہار اور جبار بھی ہے۔ جیسے کسی بدبخت نے آ کے کہا تھا اے محمد تمہارا اللہ واحد نہیں ہے، تو اللہ ایک مرتبہ جلال کے عالم میں آ گیا، اللہ نے کہا اچھا محمد تو یہ کم بخت مارا یہ کہتا ہے تو بس قل هو اللہ احد۔ کہہ دو اللہ ایک ہے واحد ہے۔ بات سمجھ آئی کہ جہاں پر قل آئے گا وہ ایک جوابی آیت ہوتی ہے، جوابی بھی ہوتی ہے جلالی بھی ہوتی ہے، جلالی بھی ہوتی ہے۔ آئیے اللہ کہہ رہا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ہے محمد ان سے کہہ دو کہ رسالت کے دو گواہ ہیں وہی ہمیشہ رہیں گے، ایک میں اللہ خود، ایک وہ جو عالم کتاب ہے۔ جیو نظر سلامت رہو، جی ہاں جی عالم کتاب۔ اب بھائی دیکھیں قرآن بہت بڑا علم ہے، اور ایک بات اور آپ کے حوالے کر دو، میرے استاد محترم جناب اللہ ڈاکٹر سید ماجد آبی صاحب فرمایا کرتے ہیں، انہیں کے یقیناً ہمارے تک یہ جملے پہنچے ہیں کہ کسی نے مولا علی سے سوال کیا وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ اب پوری کائنات ہی اللہ نے بنا رکھی ہے، کوئی ایسی تو شے ہے نہیں جو اللہ کی مخلوق نہ ہو۔ تو مولا علی سے سوال ہوا تھا، کسی ملا سے سوال ہوتا تو وہ گردن قلم کر دیتا، گردن قلم کر دیتا۔ مولا سے سوال ہوا کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تو مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا وہ ہے قرآن۔ قرآن ہے اللہ کا علم، اور علم خلقت میں نہیں آتا۔ جی پورا بچہ میرے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری جیو سلامت رہو۔ مجھے ایک مصرع یاد آ گیا، اگر آپ سمجھ رہے ہیں، ایک مصرع مجھے یاد آ گیا، اتنے نورانی چہرے دیکھ کر دیکھیں معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ آپ کے اور ہمارے چھٹے مالک سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فقط ذکر علی میں کوئی مسکرا ہی دے 60,000 عبادت سے زیادہ افضل ثواب ہے۔ فقط مسکرا لو سن لو مصرع، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نہیں۔ جو ہے ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر
حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ ارے اسی جبی اپنی جبی اسی در پہ ملتے رہنا، یہی وہ پتھر ہے جو دودوں کو بھی زبان دیتا ہے، یہی وہ پتھر ہے، یہی وہ در ہے۔ آئیے اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک میں ہوں جو رسالت کا گواہ، ایک وہ ہے جو عالم کتاب ہے۔ دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، نہ پتہ چلتا کہ وہ کون عالم کتاب ہے جسے اللہ خود قرآن میں بتا رہا ہے کہ عالم کتاب ہوگا۔ دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، نہ پتہ چلتا اگر یہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے نہ آتا اور ہم آپ تک یہ نہ پہنچاتے۔ دنیا اسی سوال میں مر جاتی، آئیے بسم اللہ، ارے دنیا اسی سوال میں مر جاتی کہ وہ کون عالم کتاب ہے جسے اللہ خود قرآن میں عالم کتاب کہہ رہا ہے۔ اگر 16 رجب کو علی محمد کے ہاتھوں پر آ کر نہ کہتے بتائیے تورات سنا، زبور سنا، انجیل سنا، یا قرآن مجید سنا، سلامت رہو، جیو، کیسے پتا چلتا؟ بھائی آپ نے میرا جملہ غور کیا؟ علی کہہ رہے ہیں، آخر میں کہہ رہے ہیں قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تو قرآن کیسے سنا رہا ہے؟ حوالہ دے دوں، حوالہ ہے سورہ رحمان کا، اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، میں رحمان ہوں اور میں نے قرآن کا علم دیا، پھر انسان کو خلق کیا اور پھر میں نے بولنے کا ڈھنگ دیا۔ پتہ چلا جس کو بولنے کا ڈھنگ سکھایا جائے خلقتیں بعد میں ہوتی ہے، جن کو عالم قرآن پہلے بنا جائے وہ محمد و آل محمد ہوتے ہیں۔ پتہ چلا حوالے قرآن میں ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، تم نے کہا تھا لو سن لو پھر قرآن، ہم تو قرآن سے باتیں کریں گے، ہم تو بھیا قرآن سے باتیں کریں گے۔ آئیے اب بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے ابھی بات کی کہ اچھا ایک جملہ ہے، بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں، شاید یقیناً آپ سے تو نہیں، غضنفر بھائی سے تو ضرور کیے ہوں گے کہ بھائی ابھی خطیب کا جملہ منہ میں ہوتا ہے، کہ ابھی خطیب کا جملہ منہ میں ہوتا ہے لوگ نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ تو بھیا مجمع بہت گزرے، کسی مجمع میں کسی کا نعرہ نہیں لگا سوائے علی کا۔ تم ابھی نعروں پہ کم بغل مارے، پچھتا رہے ہو، گھبرا رہے ہو کہ نعرے مارے، لو سنو، ہم ہر شہزاد پہ جو بیٹھ رہے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہاری بھائی بیٹھتا تھا یہ ہے اور یہ نہیں، مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے پتہ نہیں کہاں گئے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم پہ سوالات ہوتے ہیں، لو سن لو پھر اس کا بھی جواب۔ اب آپ جو ہمارے مالک بیٹھے ہوئے تھے، نماز شب کا وقت ہوا چاہتا تھا اور بیٹھے ہوئے تھے، آپ صحیفہ کاملہ کی دعا میں فرما رہے ہیں اے پروردگار تو سے کوئی بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ ارے تو تو وہ ہے جو پہاڑ پر چلتی ہوئی چونٹی کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، تو وہ پروردگار ہے۔ ارے تمہیں ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو رہا جو بھائی چونٹی کے پہاڑ پر چلتے ہوئے کی آوازیں سن سکتا ہے، کیا وہ نعرہ حیدری نہیں سنتا؟ کیا وہ ہمارے نعرہ حیدری نہیں سنتا؟ کیا وہ ہمارا نعرہ رسالت نہیں سنے گا؟ کیا وہ ہمارا نعرہ تکبیر نہیں سنے گا؟ سنتا ہے۔ اب آؤ آگے بڑھتے ہیں، قرآن پاک میں ایک اور سورہ ہے، اب دیکھیں آپ دیکھیے گا کہ جہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو یاد کیا ہے، محمد کو یاد کیا ہے، وہاں کہیں نہ کہیں اس کی آل کو بھی شریک کیا ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا تھا کچھ آئیں گے ایسے جو ایسے بکواسات کریں گے، وہ جیسے فرقات بکیں گے، ان کے لیے اللہ جیسے مثال طور پر لے لیجیے قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب سے دیکھا جائے تو 20واں سورہ ہے، 20واں سورہ کا ابتدا بھی سے لفظ سے ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاہا اے طاہر اے پاک و پاکیزہ اے تاہا، وہاں اللہ نے کہا تاہا، اب اہل بیت کو بھی تو شامل کرنا تھا، وہاں کہا طاہر پاکیزہ، اور اہل بیت کے لئے یہ طاہرکم تطہیرا،
سورہ نم یعنی چونٹیوں والا سورہ اسے کہا گیا ہے. اس کے اندر تخت سلیمان کے میرے بچوں کے بارے بہت کم ہے. میں بہت تیزی سے سفر آگے کروں کیونکہ میرے بڑے بھائی ہیں, ان کو بھی بڑے دور سے آئے ہیں, ان کو بلکہ زیادہ آپ کو سننا چاہیے اور علی کی نعرے کی صداؤں سے سننا چاہیے. آئیے قرآن پاک میں اللہ سورہ نم میں ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ نم جو ہے وہ اللہ نے سورہ نم کیوں رکھا؟ سوال ہے, اتھینٹک سوال ہے میرا, کہ دیکھیں اس کے اندر تو تخت سلیمان کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو اس کو چونٹیوں والا سورہ کیوں کہا گیا؟ چونٹیوں والا سورہ کیوں کہا گیا؟ سورہ سلیمان میں تو ہو سکتا تھا نا, لیکن سورہ نم رکھا گیا. سن لیجئے جملہ. اب سلیمان نے چونکہ حکومت ایسی مانگی تھی کہ جب میرا تخت توڑے تو تمام چرند پرند حیوانات تمام جو بھی ہے مخلوقات میرے ساتھ چلے تخت میں. اب وہ کوئی چھوٹا موٹا تخت نہیں تھا کہ یہ 99 کی تاروں میں سے ہوتا گزر کے جا رہا ہے, بہت وسیع تھا وہ. اب قرآن کہتے ہیں کہ عفریت جو ہوتے تھے وہ بھی اسی تخت کو اڑا کے پھرتے تھے, ٹھیک ہے, اڑا کے پھرتے تھے, وہ اتنا اونچا تھا. اب وہ تخت سلیمان ایک مرتبہ ہوا میں پرواز ہوا اور وہ جنگل میں گھسا. دیکھو بھائی جنگل میں تو پیڑ نہیں ہوتے, یعنی پیڑ سے اونچا ہی جاتے ہیں, بیچ میں تو نہیں اڑ سکتا, ٹھیک ہے. آپ آج کسی وہاں چلے جائیں, کسی گاؤں میں چلے جائیں تو آپ کو جہاں پہ درختوں کے حوالے گاڑی نہیں لے کے جا سکتے, تو ہم تخت کیسے لے کے جائیں گے بھائی؟ تو دیکھیں مثال آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اڑا تخت اڑا, اور اڑتے اڑتے ایک مرتبہ سلیمان کے کان میں ایک آواز آئی. کان میں سلیمان کی ایک آواز آئی, بھاگو اپنی جانوں کو بچاؤ, تخت سلیمان آ رہا ہے, بھاگو بھاگو بھاگو. جیسے ہی سنا سلیمان مرتبہ غصے کے عالم میں آئے اور غصے کے عالم میں آگے کہتے ہیں تخت کو یہی اتارو, کس نے گستاخی کر دی. تو جیسے ہی اس تخت کو روکا گیا تو چونٹیوں کے سردار نے گستاخی کر ڈالی بقول سلیمان کے, کہ کس کی اتنی ضرورت آ گئی کہ جو ہمارے تخت سے ڈر رہا ہے, ہمارے تخت سے ڈر رہا ہے, بلاؤ ان کے سردار کو ہمارے پاس بلا کر لاؤ. لایا گیا سردار کو اور اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا سلیمان نے چونٹیوں کے سردار کو. کہا تو نے کیوں کہا کہ بھاگو بھاگو اپنی جانوں کو بچاؤ. کہا یا نبی اللہ آپ بادشاہ لوگ ہیں, تو میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کا جب تخت اڑ رہا ہو, یہ تو یہاں یہ زمین پہ چڑے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, ہماری چونٹیوں کو مار دیتے ہیں. تو یعنی بھائی آہستہ سے جب لگے جاتے, یعنی بات یہ ہے چونٹی اپنی قوم بچا رہی ہے, کیا مصطفیٰ ہمیں نہیں بچا سکتے؟ کیا چونٹی اپنی قوم بچا رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کیا مصطفیٰ ہمیں نہیں بچائے گا؟ کیا مصطفیٰ ہمیں نہیں بچائے گا؟ آگے آئیے. اب یہ سلیمان نے اس کی بات کو سنا اور کہا اچھا بڑی باتیں کرنا آتی ہیں تجھے, یہاں بالکل یہاں بیٹھے, ذرا صرف آنکھیں جن کی بند ہے وہ ذرا تصور کر لیں کہ وہ تخت سلیمان کے ساتھ کہا بڑی باتیں کرنا آتی ہے تجھے, بتا اس وقت چونٹی تو بتا اس وقت میں بلند ہوں یا تو بلند ہے؟ اب چونٹی نے کہا چونکہ سلیمان نے کہہ دیا کہ کون بلند ہے تو ذرا اور بڑی بات کر دوں. کہا توجہ آخری فرق, کہا یا نبی اللہ اس وقت تو میں ہی آپ سے بلند ہوں. سلیمان نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں نبی کے ہاتھ پر ہوں. ارے جو چونٹی نبی کے ہاتھ پر ہو وہ نبی سے بلند ہو جائے, جو نبیوں کا سردار ہو کسی کے کانوں پر ممبر سلونی. مل کے ایک چونٹی تو کہہ رہی نبی سے بلند. قرآن ہے بھائی, قرآن کسی راوی کی روایت نہیں ہے, کسی کی حدیث نہیں ہے, قرآن ہے. کرو مقابلہ کر, ضرورت ہے تو کر لو مقابلہ, ہم میں تو نہیں ہے بھائی. اور نہ ہم نے کہا کہ بھائی قرآن کافی ہے, ہم نے تو دیکھیں اللہ کا کام ہے آیات کو پہنچانا نبی تک, اور نبی کا کام ہے ہم تک پہنچانا, اس کی شرح کرنا. اور کچھ آیات کی تعبیر ہوتی ہے, کچھ کی تعبیر ہوتی ہے, کچھ آیات متشابہ ہوتی ہیں, کچھ آیات محکم ہوتی ہے. اب یہ بہت لمبی بحث ہے, پھر کبھی وقت ملا تو اس پر بات کریں گے. آئیے اب جیسے ماجرا ختم ہوا بس 2-3 جملے رہ گئے. سلیمان نے کہا چلو میں تخت کو دوبارہ اڑا تخت. اب تخت دوبارہ ہوا میں پرواز ہے. اب میں نے ایک جملہ وہاں پر روکا ہوا تھا, میں کہتا ایک ہی دفعہ آپ کو سمجھا دوں گا کہ وہ سلیمان نے چونکہ حکومت ایسی مانگی تھی, جب تک چلتا تھا تو پرندے جو ہوتے تھے نا وہ ایسے احاطہ
احاطہ کر لیے ہوتے تھے، یعنی سلیمان کے زانوں یا کسی بھی بدن کے حصے پہ کوئی دھوپ نہ آئے، ایسے صرف چھتری بنا لیتے تھے۔ اب تھوڑا سا تخت آگے بڑھا، اتنی سی معمولی سی دھوپ، قرآن کہتا ہے کہ معمولی سی دھوپ سلیمان کے زانوں پر یا سلیمان نے ایسے آنکھ کو بلند کیا، کون ہے جو جگہ چھوڑ کر بھاگا؟ جیو جو میرے جملے تک پہنچے، خدا سلامت رکھے، نظر بھائی خدا سلامت رکھے۔ جی ہاں، کون ہے جو میری اجازت کے بغیر جگہ چھوڑ کر بھاگا؟ سب نے اپنی قوم کو بچایا، سب نے کہا اور قرآن میں بھی عربی بھائی، اگر آپ عربی لغت دیکھیں اور آپ اگر اردو لغت دیکھیں تو ہد ہی اس کا ہے، ہد بھاگا۔ سب نے جب یہ کہا کہ ہد بھاگا، سلیمان نے کہا اس کو ذرا واپس آنے دو، میں اس کو مار کر رکھ دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وقت کے بادشاہ کی اجازت کے بغیر جگہ چھوڑ کر بھاگا ہے، یہ بھی فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے، اگر کوئی پرندہ بھی وقت کے بادشاہ کی بغیر جگہ چھوڑ کر بھاگے تو واجب القتل ہے، جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ ہو کیا ہے؟ اب دیکھیں سامنے مسجد ہے، اس سے بڑا اتحاد کا جملہ ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا اتحاد کا جملہ ہو نہیں سکتا۔ ہم شیعہ علی اتحاد کے قائل ہیں، ہمارا نہیں کوئی حق کہ ہم کسی کو کسی سے لڑوائیں، کیونکہ حسین نے ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ سب کو ملا کے رکھنا ہے۔ توجہ، اس لاؤڈ سپیکر پر منہ رکھ کے ایک چیلنج کر رہا ہوں اور اسی پہ آپ کو جواب دے رہا ہوں، اگر اسی یا کسی بھی ممبر سے کوئی شیعہ ذاکر یا کوئی شیعہ عالم آ کر کہے نا فلاں جنگ میں، ارے فلاں جنگ میں مصطفیٰ کو چھوڑ کر فلاں صحابی بھاگے تھے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ توجہ، ارے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی صحابی نہیں بلکہ منافق بھاگے تھے۔ صحابی نہیں بھاگا، ہم صحابیت کے قائل ہیں بھائی، ہم سے بہتر کوئی عزت کر نہیں سکتا، اصحاب کے قائل ہم ہیں، ہم عزت بتائیں گے کیا ہوگی، ہم اصحاب کے حرمت کے بہت قائل ہیں۔ آئیے ایک اور بات کریں چلتے ہیں، جب ہدہد بس آخری دو جملے رہے، اب ہدہد آیا رابع سے، سلیمان نے کہا ادھر آ ذرا، تجھے میں مارنے لگا ہوں۔ ہدہد نے کہا یا نبی اللہ میری بات تو سن لیجئے کہ میں کیا کہا کہا بتا کہاں گیا تھا؟ کہا یا نبی اللہ میں یہ چاہتا تھا یا چاہتی ہے کہ میں آپ کے ملک کی حدود پالوں، یعنی سلیمان کی جو حکومت تھی بہت وسیع تھی، قرآن کہتا ہے بہت وسیع تھی۔ اب حدود کہہ رہے ہیں کہ میں حدود پالوں۔ چلو ایک اور بھی فیصلہ ہو رہا ہے، چلو وہ تو پرندہ تھا، پر رکھتا تھا، تو سلیمان جیسے بادشاہ کی حدود پا رہا تھا، تم بھی کیا پرندے ہو، علی کی حدود تلاش کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، کہا کیا دیکھا تم نے، حدود پالی؟ ہاں نبی اللہ میں نے حدود پالی۔ سلیمان پریشان ہو گئے، تو نے حدود پالی، تو نے حدود پالی، تو نے حدود پالی۔ بھائی دیکھیں کوئی بادشاہ نہیں چاہے گا، کوئی حکومت کر رہا ہو کہ اسی کے مقابلے میں کوئی اور ملک بن جائے، کوئی بادشاہ نہیں چاہتا، کوئی سربراہ نہیں چاہتا۔ اگر مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی ایم این اے ہے جو ہمیشہ جیت رہا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ کوئی اور ہے، تاکہ وہ آپ کو سمجھتا ہے، آپ کو جانتا ہے، وہ آگے چھوٹی سی مثال دی، کوئی بادشاہ نہیں چاہتا ہے کہ آگے کوئی اس کے آگے آ جائے۔ تو کہا تم نے حدود پالی؟ کہا ہاں یا نبی اللہ میں نے حدود پالی۔ اچھا کیا پایا؟ کہا یا نبی اللہ میں نے آپ کی حدود سے نکل کے دیکھا ایک اور ملک بنا ہوا ہے۔ سلیمان ہو گئے پریشان، ارے پریشان ہو کر کہتے ہیں کون ہے جو اس ملک تک مجھے لے کے جائے گا؟ یعنی سلیمان نبی کے دل و دماغ میں کھلبلی مچ گئی کہ اللہ نے مجھے ملک خود دیا ہے اور بس میں کوئی ملک بن جائے میں برداشت نہیں کرتا۔ ارے جو نبیوں کا سردار علی کا ہاتھ بلند کر کے کوئی ملک بنا کے دے جائے اور کہے من کنت مولا ہو فہذا علی جل مولا، ارے اس کے مقابل میں جو بھی ملک آئے گا فقط لعنت کا حقدار ہوگا۔ کوئی ملک نہیں، ملک ہے قدیر ہے۔ اب آپ سعودیہ جائیے ذرا، کوئی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی مثال طور پہ آپ کوئی نکل گیا، یعنی کوئی غیر مسلم
کوئی غیر مسلم حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب جہاں پر علی بیٹھتے تھے سعودیہ والوں نے بھی وہی جگہ کو افضل سمجھا اور سمجھ کر کہا ہند والے، یہاں والے، چائنا والے آئیں گے تو یہاں ہی آئیں گے۔ اس میں بھی بڑی لوجک ہے، جب بھی وہاں آئیں گے علی کا جلال دے کر شاید کلمہ پڑھ لیں۔ آخری جملہ میرے ذہن میں بھی آ گیا چونکہ وقت وقت میں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے کائنات کی ہر شے کو فضل بنایا ہے۔ تاریخی جملہ ہے مجلس کا، تاریخی جملہ، اور یہیں سے میں اپنے مذہب کو بولوں، خلق کل شیء من فضل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات کی ہر شے کو فضل بنایا، فضل بنایا۔ آپ کبھی دیکھیں کائنات میں ہے کیا کیا، یعنی زمین ہے وہ فضل ہے، زمین کی تہیں ہیں وہ فضل ہے، ان میں جو مخلوق رہ رہی ہے وہ فضل ہے، سطح فرش جو ہے وہ فضل ہے، ارے فرش پر جو رہ رہا ہے فضل ہے، ارے چرند جتنے ہیں وہ فضل ہے، آپ جو ہو وہ فضل ہے، میں جو ہوں وہ فضل ہے، آسمان جو ہے وہ فضل ہے، سات آسمان فضل ہے، عرش کیا ہے وہ بھی فضل ہے، لوح بھی فضل ہے، کرسی بھی فضل ہے، کعبہ بھی فضل ہے۔ توجہ، پوری کائنات کو اللہ نے فقط فضل بنایا، لیکن پوری کائنات میں سے ایک ہی ایسا ہے جسے ابو الفضل بنا دے۔ ایک فقط بڑا جملہ آج تک میرا نہیں گھر گیا، کسی نے پڑھا ہوا صاحبہ کے حصے میں چیلنج کر کے گیا، کسی نے نہیں پڑھا ہوا۔ فقط ایک ہے ابو الفضل، وہ ہے یہ ابو الفضل۔ اللہ اکبر۔ ختم ہو گئی تقریر۔ آل محمد اپنے فضائل سننے نہیں آتے، اپنی مصیبتیں سننے آتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اور بی بی بھی یہی فرمایا کرتی تھی کہ جب ہماری جج یا ہمارے کسی کا کوئی مسائل سن رہے ہو ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے جوان عائشہ پہ بوڑھی ماں رو رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ خدا نواز و رحمت نازل فرمائے، خدا کبھی کسی کو کوئی غم نہ دے، آپ سب کو چادر زہرہ کے سائے میں رکھے، ہماری ماں بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھے۔ فضل پوری کائنات ہے لیکن ابو الفضل فقط عباس، اسی کے سہارے پہ آئی تھی نبی زادیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہی کے سہارے پہ آئی۔ نہیں پڑھتا جنگ کی اجازت جیسے ملی کیسے ملی کیا ہوا، چونکہ وقت بہت کم ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے گا، اسی میں تقریر کا اختتام کروں گا۔ جب جنگ کی اجازت نہیں نہ مل رہی تھی، خیموں سے ایک صدا آنی بلندی، اعلی عطاش، اعلی عطاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عباس نے جیسے سنا خیموں کی طرف دوڑے، اور کیا دوڑتے ہیں کہ جناب سکینہ مشکیزہ لیے ہوئے کھڑی ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوا آقا زادی، کیا ہوا؟ کہا چچا بچے بہت پیاسے ہیں، پانی کی تمنا رکھے ہوئے ہیں، چچا پانی آپ ہی لا سکتے ہیں۔ کہا آقا زادی میں تو چلا جاؤں لیکن آپ کے بابا نہیں جانے دے رہے، آپ کے بابا نہیں جانے۔ کہا ایک ماجرا ہے، اگر آپ یہ مشک میری گلے میں ڈال دیں شاید مجھے حسین بھیج دیں۔ اب سکینہ تڑپ کر، بھائی وہ منظر جن کو رونا نہیں آ رہا وہ رونے کی شکل بنائے، ہائے حسین کہیں سینے پہ ہاتھ رکھے، آپ ہی کے درمیان جناب سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، خون رونے والے امام بیٹھے ہوئے ہیں، 4 معصومین میں سے 12 امام ہمارے بیٹھے، رسول خدا بیٹھے ہمارا ایمان ہے تو کوئی شرما کر نہ گریہ کیا کرے۔ اگر رونا بھی، چلو رونا تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، زبان تو اپنے ہاتھ میں ہے، ہائے حسین کہتے رہا کرو، ہائے حسین کہتے رہا کرو۔ اب جیسے ہی کہا کہ آپ یہ مشک میری گھلے میں ڈال دیں، اب وہ منظر صرف آنکھیں بند کر کے بھیا ذرا تصور کیجئے گا، سکینہ نے کہا ہوگا چچا آپ کا قد بہت اونچا ہے، میرا قد بہت چھوٹا ہے۔ ارے جیسے یہ کہا عباس نے جھکنا شروع کیا اور سکینہ کے قدموں میں پیر، ارے سکینہ کے قدموں میں یعنی پیروں میں ہاتھوں کو رکھا، اور اگر کہتے ہیں آئیے بی بی اب مشک کو پہنائیے، تو بی بی نے رو رو کر کہا ہوگا میرا وعدہ ہے چچا عباس
ہماری آل تو ختم ہوگی، مصائب رہیں گے مگر تمہارے ہاتھ بلند رہیں گے۔ ماتم کرتے آئیے، یہی اگر لے آئے حسین کے بعد جیسے نہیں پڑھتا کیسے اجازت ملی، بہت تفصیلی مسائل ہے۔ چلے عباس، اب چلے عباس، دائنی فوج بائیں طرف بھاگنا شروع ہوئی، بائنی فوج یعنی کھلبلی پہنچ گئی۔ ارے کھلبلی مچھرے میں تھا، ہر کوئی یہ پوچھا تھا کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ ہر کوئی کہتا علی آیا ہے، علی آیا ہے، علی آیا ہے۔ اتنا جلال ہوگا، ارے جو کفار کے لشکر میں بھی، ارے جو یزیدی لشکر میں بھی علی علی کی صدائیں بلند کرا رہا ہو، وہ ہے عباس۔ ارے عباس نے مشق پڑا، نہیں پڑھتا کیسے پڑا، چلے اپنے گھوڑے پر سوار اور کہا مجھے جلد ذرا خیمہ کہاں تک لے جاؤ۔ عزادارہ بھی چل رہے تھے، کسی ظالم نے تیر کو نیام میں ڈالا، تیر کا نیام میں آنا تھا، آنکھیں عباس میں لگا، آنکھ میں لگنا تھا۔ عباس ایک ہاتھ سے تیر کو نکال رہے تھے، ایک ملعون آگے بڑھا، ارے دائنا بازو کا لگ ہوا، اتنے میں پایا، ارے مشعیزے کو دانتوں میں چھپا لیا، ارے سنبھالا تھا، کسی ظالم نے پھر سے تیر کو نیام میں ڈالا اور ڈال کر نشانہ بنایا مشعیزے کو، مشعیزے کا چھدنا تھا، علم لڑکھڑایا، سین سے زمین پر آئے، بچوں دیکھتے رہ گئے کہ علم نظر آ رہا ہے، علم نظر آ رہا ہے، حسین بھی دیکھ رہے تھے، عباس آ رہے، جیسے ہی علم لڑکھڑانے لگا، عباس سین سے زمین پر آئے، علم دکھنا بند ہو گیا، حسین